الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا وإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد لائق احترام میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج کے اس دور کے اندر ہم جس معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں، ہم اپنے معاشرے میں طرح طرح کی پریشانیاں دیکھتے ہیں، مصیبتیں دیکھتے ہیں، فتنے دیکھتے ہیں، اور ہم میں سے ہر شخص ایک دوسرے کے ساتھ ان کے شکوے کرتا ہے، جی ہمارا معاشرہ بہت خراب ہو گیا ہے، اس میں یہ خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں، کسی بھی طبقے کو لے لیا جائے، کسی بھی طبقے کے اندر چلے جائیں، ہر طبقے کے اندر ہمیں خرابیاں ہی خرابیاں نظر آئیں گی، اور ہم شکوے کرتے نظر آتے ہیں، یہاں تک کہ ہمیں اپنے گھروں کے اندر بھی سکون میسر نہیں ہے، سکون مہیا نہیں ہے۔ اپنے گھروں میں کوئی شخص جو ہے وہ اپنی اولاد سے تنگ ہے، اپنی اولاد سے پریشان ہے، شکوے کرتے ہیں، جی ہماری اولاد جو ہے بے نمازی ہے، نافرمان ہے، فرما بردار نہیں ہے، لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، کام نہیں کرتے، طرح طرح کے شکوے ہیں۔ اسی طرح معاشرے میں دیکھیں، اعلیٰ درجے سے لے کر ہم شکوے کرتے ہیں، جی ہمارے حکمران ٹھیک نہیں ہیں، ہمارے حکمران ایسے ہیں ویسے ہیں، اور اسی طرح دیگر جتنے بھی لوگ ہیں، کسی بھی طبقے میں چلے جائیں ہمیں خامیاں ہی خامیاں نظر آتی ہیں۔ میرے بھائیوں، کیا کبھی ہم نے اپنے گریبان میں جان کر دیکھا ہے کہ یہ معاشرے کے اندر جو خرابیاں پیدا ہوئی ہیں یہ کس وجہ سے پیدا ہوئی ہیں؟ چلے خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں، ہم نے اس معاشرے کو درست کرنے کے لیے کیا کیا ہے؟ اس کے لیے ہمارا کردار کیا ہے؟ ہم معاشرے سے بہترین چیز چاہتے ہیں، لیکن ہم نے معاشرے کو کیا دیا ہے؟ ہم اچھے حکمران چاہتے ہیں، اور اچھے حکمران بنانے کے لیے اپنے معاشرے کو ہم نے ایسے افراد مہیا کیے ہیں کہ نہیں کیے؟
یہ سب سے پہلے جب ہر بندہ اپنے آپ سے سوال کرے گا تو تب جا کے معاشرہ جو ہے وہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے زمانے سے پہلے، آپ سے نبوت ملنے سے پہلے معاشرہ کیسا تھا۔ اپنے معاشرے کا اور نبی علیہ السلام کو جس معاشرے میں بھیجا گیا تھا اس معاشرے کا موازنہ کیجئے۔ وہ ایسا معاشرہ تھا، اس میں قتل و غارت عام تھی، لوگ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، لوگوں کے اوپر ظلم و زیادتی ہوتی تھی، انا کی بنا پہ سالہ سال جنگ بندی رہتی تھی، بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ قتل ہو جاتے تھے، خون کی ندیاں بہتی تھی، ہر طرف افراتفری کا عالم تھا۔ ایسے حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے ہدایت کا نور بن کے آئے، ہدایت کا چراغ بن کے آئے۔ لوگوں کو جب ایک اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بلایا، لوگ آپ کے مخالف ہو گئے۔ آج ہم بھی شکوے کرتے ہیں، جی میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں، میں اکیلا اس معاشرے کو کیسے سدھار سکتا ہوں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کیسے معاشرے کو سدھارا ہے، اور پھر وہ معاشرہ کائنات کے اندر سب سے بہترین معاشرہ بنا۔ نبی علیہ السلام نے اس ظلم و بربریت کے دور کے اندر توحید کے علم کو بلند کیا، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف لوگوں کو دعوت دی۔ اور جب مکہ والوں نے نبی علیہ السلام کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، آپ طائف کی طرف نکلے، طائف کے جو بڑے لوگ تھے ان سے ملے، انہوں نے بھی انکار کر دیا، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کے پیچھے جو ہے وہ لڑکوں کو لگا دیا جو آپ کو پتھر مارنے لگے۔ آپ کو کوئی کہنے والا مجنون کہتا ہے۔ میرے بھائیو ذرا سوچئے، اگر کوئی شخص آپ کو یا مجھے اس معاشرے میں پاگل کہہ دے تو ہمارا عالم کیا ہوگا، ہمارا رد عمل کیا ہوگا؟ ہم اس شخص کو چھوڑیں گے؟ نبی علیہ السلام کے لیے یہ الفاظ بھی استعمال کیے گئے، لیکن نبی علیہ السلام جب وہاں سے بھی طائف سے بھی نا امید لوٹے، اللہ رب العزت کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ ترس آتا ہے۔ سیدنا جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ایک فرشتے کو بھیجتے ہیں کہ جائیے، میرا نبی جو ہے ہر طرف سے غم اور تکلیفیں برداشت کر کے چور ہو چکا ہے، اس کی داد رسی کیجئے۔ نبی علیہ السلام کے پاس سیدنا جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ نے میرے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے، اس کو حکم دیجئے یہ جو معاشرہ آپ کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کر رہا، ان دو پہاڑوں کے درمیان ان کو جو ہے وہ پیس کے رکھ دے اور ان کو تباہ و برباد کر دے۔ یہ ایک طرف جبل ابی قبیس ہے، جبل ابی کئی عقان ہے، یہ دونوں پہاڑ اللہ رب العزت ان مکہ والوں کے اوپر گرا دے گا اور یہ بستی تباہ و برباد ہو کے رہ جائے گی۔ میرے بھائیو ذرا سوچئے، توجہ کیجئے، نبی علیہ السلام نے پتھر کھائے، ان کو گھر سے نکالا گیا، طرح طرح کی تکلیفیں دی گئی، اور ایسی قوم کے مقابلے میں اللہ کی طرف سے پہاڑوں کا فرشتہ بھی آتا ہے اور کہتا ہے ان کو پہاڑوں کے نیچے دبا کر جو ہے تباہ و برباد کر دیا جائے۔ نبی علیہ السلام نے اس وقت جب یہ معاشرہ ظلم و بربریت کی زندگی گزار رہا تھا، یہ مستقبل کی پلاننگ کی اور کہا بل میں یہ نہیں چاہتا، ہرگز نہیں، بل ارجو، بلکہ میں امید کرتا ہوں
ان یکون من اصلابہم، کہ ان کی پشتوں میں سے ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو اللہ کی عبادت کریں گے، میں ان کو تباہ و برباد ہوتا نہیں دیکھ سکتا۔ نبی علیہ السلام نے اس وقت کس چیز کے اوپر توجہ دی؟ کہا بل ارجو ان یکون من اصلابہم، میں امید کرتا ہوں کہ ان کی پشتوں میں سے ایسے لوگ اللہ پیدا کر دے گا جو اللہ کی عبادت کریں گے، جو میری بات کو مانیں گے، جو اللہ کے احکامین پہ عمل پیرا ہوں گے، ایسے لوگ جو ہیں اللہ رب العزت پیدا کر دے گا۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب یہ نبی علیہ السلام مکہ کے اندر فاتحانہ انداز میں داخل ہوتے ہیں، اور یہ عرب کی بستی جو ظلم و بربریت کا شکار تھی یہ امن کا گہوارہ بن گئی۔ اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ اکیلی عورت جو ہے وہ سفر کرتی ہے، اسے اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کا ڈر نہیں ہوتا، کسی اور چیز کا ڈر نہیں تھا۔ جی وہ ایسا دور بھی آیا کہ جہاں ہر کوئی جو ہے وہ امن کے ساتھ رہنے لگا۔ میرے بھائیوں، یہ ہے وہ پلاننگ جو نبی علیہ السلام نے مستقبل کے لیے کی تھی۔ آج اگر ہم شکوہ کرتے ہیں، اپنے معاشرے کے برے ہونے کا شکوہ کرتے ہیں، تو اس میں آج ہر شخص اپنی ذمہ داری قبول کر لے، اپنی ذمہ داری لے لے کہ میں نے اپنے حصے کی ذمہ داری جو ہے اسے احسن طریقے کے ساتھ اپنانا ہے۔ وہ کس طرح کہ اگر آج ہم ایک اچھا معاشرہ نہیں دیکھ رہے، اگر آج ہم فتنوں کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، اگر آج ہم ظلم برداشت کر رہے ہیں، اگر آج جو ہے وہ فتنوں نے ہمیں گھیر لیا ہے، ہم اپنی آنے والی پشتوں کے لیے جو ہے یہ نہیں چاہتے۔ آج سے ہی اپنی آئندہ آنے والی پشتوں کی اصلاح کرنا شروع کر دیں، ان قریب یہ معاشرہ امن کا گہوارہ بن جائے گا۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا بل ارجو ان یکون من اصلابہم یعبد اللہ، بلکہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ ان کی پشتوں سے ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو اللہ کی عبادت کریں گے۔ پھر اللہ نے وہ لوگ پیدا کیے۔ نبی علیہ السلام نے بچوں پہ توجہ دی، بچوں کو احادیث سکھائی، بچوں کو دین کا علم سکھایا، بچوں کے لیے قرآن کی تعلیم کی دعا کی۔ کہاں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے سے بچے ہیں، نبی علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں اے اللہ اس کو قرآن کا قاری بنا دے، اے اللہ اس کو قرآن کا فہم عطا کر دے، اللہ اس کو قرآن کی تفسیر عطا کر دے۔ دیکھیے عبداللہ بن زبیر بچے ہیں، سیدنا انس بن مالک بچے ہیں، اور اسی طرح سیدنا حسن و حسین، کتنے ہی بچے نبی علیہ السلام نے ان کی تربیت کی، اور مستقبل کے اندر وہ معاشرے کے لیے ایک بہترین لیڈر بن کے ابھرے۔ آج اگر ہم اس معاشرے میں اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنا شروع کر دیں تو مستقبل کے اندر ہمارے بچے کبھی ایسے معاشرے میں زندگی نہیں گزاریں گے۔ اگر آج ہم اپنے مستقبل کے لیڈر ان کی تربیت اچھی کر لیں تو ہم کبھی یہ شکوہ نہیں کریں گے کہ ہمارے حکمران جو ہیں وہ کرپٹ ہیں، ہم کبھی یہ شکوہ نہیں کریں گے کہ ہمارے قاضی، ہمارے عدل کرنے والے، ہمارے انصاف کرنے والے ادارے جو ہے وہ انصاف کا ترازو ہاتھ میں لیے ہوئے نہیں ہے۔ اگر آج ہم ان کی تربیت جو ہے وہ کرنا شروع کر دیں، ہمارے یہ بچے ہمارا مستقبل ہیں، انہی میں سے کل نکلیں گے جو لیڈر بنیں گے، انہی میں سے نکلیں گے جو اس ملک کے حکمران بنیں گے، انہی میں سے نکلیں گے جو عدالتوں میں بیٹھ کے فیصلے کریں گے، انہی میں سے نکلیں گے جو ہمیں تعلیم سکھائیں گے، انہی میں سے نکلیں گے جو بچوں کو جو ہے وہ اچھا رستہ دکھائیں گے، انہی میں سے نکلیں گے جو لوگوں کے لیے جو ہے ایک بہترین اور اچھا معاشرہ جو ہے وہ بنائیں گے۔ اگر آج ہم ان اپنے مستقبل کی اچھی تربیت شروع کر دیں تو انشاءاللہ مستقبل کے اندر ہمیں ایک امن کا گہوارہ معاشرہ جو ہے وہ مل سکتا ہے۔ آج ہم اپنے مستقبل کی تربیت کے اندر بہت دور نظر آتے ہیں اور ہم شکوہ کرتے ہیں جی ہمارے
گھر کے اندر سکون نہیں ہے، بچے نافرمان ہیں، بچے نماز نہیں پڑھتے۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلے اپنے گریبانوں میں جان کر کے دیکھیں کہ ہم سے کہاں غلطی ہوئی ہے کہ جس کی سزا آج ہم جو ہے وہ لے رہے ہیں۔ آئیے نبی علیہ السلام سے پوچھتے ہیں، قرآن و سنت کو دیکھتے ہیں کہ شریعت اسلامیہ نے ہمیں اس کے بارے میں کیا احکامین جو ہے وہ نازل فرمائے ہیں۔ سب سے پہلے نبی علیہ السلام نے فرمایا، آج ہم سے جو سب سے بڑی غلطی ہوئی وہ یہ کہ ہم نے اپنے بچے کا جو پہلا سکول ہے، اپنے بچے کا جو پہلا مدرسہ ہے، وہاں اس کو اختیار کرنے میں شریعت سے رہنمائی لینا چھوڑ دی۔ شریعت نے بچے کا جو پہلا سکول، بچے کا جو پہلا مدرسہ تھا، اس کے بارے میں کیا رہنمائی دی؟ شریعت اسلامیہ کہتی ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تنکح المرأة لأربع، کہ عورت کے ساتھ 4 چیزوں کے ساتھ نکاح کیا جائے۔ بچے کا پہلا سکول بچے کی ماں ہے، ہم نے بچے کی ماں جو ہے وہ ڈھونڈنے کے اندر خطا کی۔ جو شریعت نے ہمیں حکم دیا تھا، جو شریعت نے ہمیں بتلایا تھا کہ جب بچے کا پہلا سکول کیسا ہونا چاہیے، آج ہم نے ان تعلیمات سے انحراف کر لیا اور یہ معاشرہ ہمارے لیے جو ہے وہ بگاڑ کا اور ہمارے لیے جو ہے وہ فتنوں کا سبب بن گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ 4 چیزیں دیکھ کے عورت سے نکاح کیا جائے۔ سب سے پہلی چیز لمالہا، اس کا مال دیکھو، اس کا خاندان دیکھو، اور اسی طرح اس کا حسن دیکھو، اور آخر میں فرمایا والدینہا، اس کا دین دیکھو، اور ساتھ ہی نبی علیہ السلام نے فرمایا فاظفر بذات الدین، دین والی کو باقی چیزوں پہ ترجیح دینی ہے۔ آج ہم نے مال بھی دیکھا، خاندان بھی دیکھا، حسن بھی دیکھا، لیکن کہا دین نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، کام چل جائے گا۔ یہی وہ بگاڑ ہے، یہی وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے ہمارا معاشرہ جو ہے وہ فتنوں کے اندر چلا گیا۔ آج ہم دین سے دور ہو گئے۔ ہمارے بچے کا سکول، پہلا مدرسہ، پہلا گہوارہ جو ماں نے اس کو دین کی تعلیم دینی تھی، جب وہ ماں ہی دیندار نہیں تو ہمارے بچے دیندار کیسے ہوں گے؟ پھر ہمارا مستقبل دیندار کیسے ہوگا؟ ہمارے حکمران جو ہیں وہ ایماندار کیسے ہوں گے؟ ہمارے بڑے لوگ، لیڈر جو ہیں وہ ایماندار کہاں سے آئیں گے جب ہم نے اپنے مستقبل کے لیے جو ہے وہ ایک اچھا سکول ہی جو ہے وہ اختیار نہیں کیا؟ اس لیے میرے بھائیوں، جب اپنے بچے کے لیے تربیت کے لیے اچھا سکول جو ہے وہ اختیار کرنا ہے تو اس میں دین کی شرط جو ہے اس کو بھی لازمی رکھنی ہے کہ ہمارے بچے کے لیے جو ماں آئے، جو اس کا پہلا سکول آئے، وہ دیندار ہو تاکہ میرے بچے کی تربیت جو ہے وہ دین کے مطابق کر سکے۔ جب ہمارے بچے دیندار ہوں گے تو پھر معاشرے کے اندر کبھی بگاڑ پیدا نہیں ہوگا۔ دوسری چیز، اگر ہم اپنے بچے کی ماں دیندار ڈھونڈ لیتے ہیں تو پھر ہمیں بے فکر نہیں ہو جانا چاہیے۔ میرے بھائیوں، معاشرے ایسے امن کا گہوارہ نہیں بنتے کہ لوگ بے فکر ہو جائیں اور یہ سمجھتے رہیں کہ معاشرہ امن کا گہوارہ بن جائے۔ نہیں، اس کے لیے جو ہے، اس بات کے لیے اپنے جگر کا خون دینا پڑتا ہے، راتوں کو جاگنا پڑتا ہے، اس کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے۔ اس کے بعد دوسرا کام جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ راتوں کو اٹھ کر سجدوں میں گر کر کے اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ سے دعا کرنی ہے کہ ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے اولاد عطا کر تو نیک اولاد عطا کرنا۔ میرے بھائیوں، ذرا سوچئے، کیا کبھی ہم نے یہ دعا کی ہے کہ اللہ ہمیں نیک اولاد عطا کر؟ ہم دعا تو کرتے ہیں اللہ ہمیں اولاد عطا کر، لیکن نیکی کا سوال نہیں کرتے۔ یہ بھی ہم سے غلطی ہوئی، خطا ہوئی کہ ہم نے نیک اولاد کا سوال کرنا چھوڑ دیا۔ میرے بھائیوں، ہم کیا چیز ہیں؟ اللہ کے جلیل القدر نبی سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں۔ اللہ کا جو حکم آتا ہے فوراً اس پہ عمل پیرا ہو جاتے ہیں، فوراً اس حکم کی تعمیل کرتے ہیں، یہاں تک کہ اپنا بیٹا ذبح کرنے کے لیے جو ہے وہ تیار ہو جاتے ہیں۔ ایسے جلیل القدر نبی جو اللہ کے خلیل ہیں،
اللہ کے سامنے دعا کر رہے ہیں، ربی حبلی من الصالحین، اللہ مجھے نیک اولاد عطا کرنا، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے، میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ اگر ہم نے اللہ کے سامنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے یہ دعا کی ہوتی، اللہ ہماری اولادوں کو نیک اور صالح 5 وقت کا نمازی بنا دے، تو آج ہمیں یہ شکوے نہ کرنے پڑتے کہ ہمارا معاشرہ بدامنی کا شکار ہو چکا ہے۔ یہاں بھی ہم نے یہ غلطی کی کہ اللہ کے جلیل القدر انبیاء اپنی اولاد کے لیے نیک ہونے کی دعا کر رہے ہیں اور ہم بے فکر ہو گئے اور ہم نے یہ دعا کرنی چھوڑ دی اور ہم یہ سمجھے کہ ہماری اولادیں ایسے ہی نیک ہو جائیں اور ہم یہ گمان کریں کہ ہمارا معاشرہ امن کا گہوارہ بن جائے۔ نہیں میرے بھائیو، یہ بچے ہمارا مستقبل، ہمارے معاشرے کا مستقبل ہے۔ اگر یہ نیک نہ ہوئے تو معاشرہ کبھی امن کا گہوارہ نہیں بن سکتا، جتنا مرضی زور لگا لیں۔ اس لیے جب نکاح کر لیں تو اللہ کے سامنے ہاتھوں کو بھی اٹھا لیں کہ اللہ مجھے نیک اور صالح اولاد عطا کرنی ہے۔ جب اولاد مل جائے تو پھر اس کی تربیت کے اندر اور جو ہے وہ محنت کرنی ہے۔ اس کی تربیت میں کیا چیزیں ملحوظ خاطر رکھنی ہے؟ وہ یہ کہ جو چیز آپ اس کو کھلا رہے ہیں، جو چیز اس کو پہنا رہے ہیں، جو چیز اس کی غذا بن رہی ہے، اس غذا کو دیکھیے کہ وہ غذا حلال کی ہے کہ یا حرام کی۔ کیا اس میں ہم نے حلال و حرام کی تمیز کی ہے کہ نہیں کی؟ ہم نے اپنے بچے کو حلال و حرام سکھایا ہے کہ نہیں سکھایا؟ ہم یہاں بھی کہہ دیتے ہیں بھئی بچہ ہے، ابھی چھوٹا ہے، کوئی بات نہیں، بڑا ہوگا تو ابھی سمجھ جائے گا یہ حلال ہے یہ حرام ہے۔ نہیں میرے بھائیو، اگر ہم بچپن کے اندر ان کو نہیں سکھائیں گے تو وہ بڑے ہو کر بھی کبھی نہیں سیکھیں گے۔ نبی علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نواسے ہیں۔ نبی علیہ السلام کو کتنی محبت ہے اپنے نواسے سے، کتنا پیار ہے۔ آپ منبر پہ خطبہ دیتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ آ رہے ہیں اور گر رہے ہیں، خطبہ چھوڑ کے ان کو اٹھا لیتے ہیں۔ اتنا پیار ہے، اتنا لگاؤ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ان کے ساتھ محبت کرتا ہے وہ میرے ساتھ محبت کرتا ہے، اور اتنی جو ہے ان کے ساتھ لگاؤ ہے۔ ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے پاس صدقے کی کھجوریں پڑی ہیں۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ نے ایک کھجور اٹھاتے ہیں، منہ میں ڈال لیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فوراً فرمایا کخ بچے اس کھجور کو باہر پھینک دو۔ اور صحیح ابن حبان میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فَأَدْخَلَ إِصْبَعَيْهِ اپنی 2 انگلیوں کو اس کے منہ میں داخل کیا، اس کھجور کو نکال کے باہر پھینک دیا اور کہا کہ بچے یہ حرام ہے، اور یہ حرام یہ صدقے کا مال ہے، اور صدقہ آل محمد پہ حرام ہے، یہ حرام کا مال ہم نہیں کھا سکتے ہیں۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، بچہ ہے، بڑا ہوگا، سمجھ جائے گا، حلال و حرام کی ابھی تمیز نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کو اس کا پتہ نہیں تھا۔ آپ تو اپنے بچے کے ساتھ محبت نہیں تھی۔ میرے بھائیو، یہ سب سے بڑی غلطی ہے کہ ہم نے بچپن کے اندر اپنے بچے کو حلال و حرام کی تمیز نہیں دی۔ یہ بڑا ہو کر جب معاشرے کا لیڈر بنا تو یہ کرپٹ بنا، جب کسی ادارے میں گیا تو کرپشن کرنے لگا، حرام کا مال کھانے لگا، سود کا مال کھانے لگا۔ وجہ کیا تھی کہ بچپن کے اندر ہم نے ان کو یہ نہیں بتایا تھا کہ بچے یہ حرام ہے یہ حلال ہے، حلال کھانے کا حکم دیا ہے، حرام کھانے سے شریعت نے منع کیا ہے، حرام کا مال نہیں کھانا۔ حرام جو کھاتا ہے اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ جب ہم نے اپنے بچوں کی ایسی تربیت نہیں کی اور ہم معاشرے سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں معاشرہ جو ہے وہ امن مہیا کرے، ہم نے معاشرے کو کیا دیا ہے جو ہم معاشرے سے امن مانگتے پھریں؟ میرے بھائیو، معاشرے کو اگر ہم کچھ دیں گے تو معاشرہ ہمیں دے گا، وگرنہ ہمیں معاشرے سے کسی بھی اچھی چیز کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ میرے بھائیو، سیدنا امام بخاری رحمہ اللہ کا نام تو آپ نے سنا ہوگا۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے والد وہ بھی بہت بڑے محدث تھے۔ وہ اپنے غلام کو بلا کر کہتے ہیں کہ یہ جو میرا مال ہے، امام بخاری کے والد بہت امیر آدمی تھے،
کہتے تھے کہ میرا جتنا بھی مال ہے اس میں ایک بھی درہم حرام کا نہیں ہے، میرا جتنا بھی مال ہے میں آج یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس مال کے اندر ایک بھی درہم حرام کا نہیں ہے۔ تو جب والدین اپنی اولاد کو حلال کا مال کھلائیں تو پھر امام بخاری پیدا ہوتے ہیں، پھر اللہ رب العزت امام بخاری جیسے لوگوں کو اس دنیا کے اندر پیدا کرتے ہیں۔ اور ایک اور واقعہ ذہن میں آ گیا کہ امام بخاری رحمہ اللہ بچپن کے اندر نبینے ہو جاتے ہیں کسی بیماری کی وجہ سے، تو ان کی والدہ کو بہت غم ہوتا ہے، پریشان، میرا بچہ نبینا ہو گیا۔ ان کے ذہن کے اندر یہ تھا میرا بچہ بڑا ہو کے حدیث کا عالم بنے گا، اس دین کو سیکھے گا، دین کا عالم بنے گا، لوگوں کی رہنمائی کرے گا۔ اللہ کے سامنے تہجد کے وقت سجدہ ریز ہو جاتی ہیں، اللہ سے دعا کرتی ہیں، اللہ میرے بچے کی بینائی جو ہے وہ واپس لٹا دے، اے اللہ میرے بچے کو آنکھیں عطا کر دے۔ اللہ کے حضور اتنی عاجزی اور انکساری سے دعا کی، خواب کے اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو دیکھتی ہیں، وہ خوشخبری دیتے ہیں کہ تیرے بیٹے کی بینائی جو ہے وہ واپس آ چکی ہے۔ صبح اٹھتی ہیں، دیکھتے ہیں تو امام بخاری کی بینائی جو ہے وہ واپس آ چکی ہوتی ہے۔ میرے بھائیو، آج ہم معاشرے سے امن چاہتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے ہم نے معاشرے کو کیا دیا ہے۔ ہم معاشرے میں یہ کہتے ہیں ہمارے بچے نافرمان ہیں، ہم نے بچوں کے لیے ہاتھ کب اٹھائے تھے، اللہ کے سامنے کب گڑ گڑائے تھے، اللہ کے سامنے کب کہا تھا اللہ ہمیں نیک اولاد عطا کرنا، ہم نے کب اپنے بچوں کو حلال و حرام کی تمیز دی تھی، اور ہم شکوے کرتے پھر رہے ہیں جی ہمارے بچے، ہمارا معاشرہ، ہمارا جو ہے تباہ و برباد ہو گیا ہر چیز۔ میرے بھائیو، اگر ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت نہیں کریں گے تو پھر ہمارے مرنے کے بعد، ہمارے فوت ہونے کے بعد ہمیں جو ہے وہ کوئی نیک عمل جو ہے وہ نہیں پہنچ سکتا، سوائے زندگی کے اندر بندہ کوئی صدقہ کر دے یا کوئی مسجد بنا دے یا کوئی اور صدقہ جاریہ کر جائے، اس کا ثواب جتنی دیر وہ چلتا رہے گا وہ ملتا رہے گا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اذا مات الانسان انقطع عمله من الدنیا، جب بندہ فوت ہو جاتا ہے اس کا عمل دنیا سے منقطع ہو جاتا ہے، الا ثلاث، مگر 3 چیزوں کے ذریعے اسے پہنچتا رہتا ہے۔ فرمایا ولد صالح يدعو له، ان میں ایک اس کی نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے، فرمایا اس کا اجر اس کو پہنچتا رہتا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا صدقۃ جاریہ، اپنی زندگی میں کوئی صدقہ کیا ہو اس کا ثواب اس کو پہنچتا رہتا ہے۔ فرمایا او علم ينتفع بها، یا ایسا علم چھوڑ کے جاتا ہے کہ لوگ اس سے فائدہ حاصل کرتے رہتے ہیں۔ میرے بھائیو، آج ہم نے اپنے بچوں کو دین سے دور کر لیا، مجھے تو اس وقت بہت افسوس ہوتا ہے، بہت دکھ ہوتا ہے جب ہم میں سے ایسے لوگ جو اپنے بچوں کے اوپر اپنی ساری زندگی کی کمائی لگا دیتے ہیں، ان کو انجینئر بناتے ہیں، ڈاکٹر بناتے ہیں، بڑا عہدہ لے کے دیتے ہیں، معاشرے کا لیڈر بناتے ہیں، لیکن باپ فوت ہو جاتا ہے، بچے کو اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ وہ ہاتھ اٹھا کے یہی کہہ دے رب اللہم اغفر لی ابی، اللہ میرے باپ کو معاف کر دے۔ میرے بھائیو، افسوس کا مقام ہے کہ آپ نے ساری زندگی اس کے لیے انتھک محنت کی، اس کے لیے جو ہے وہ سردی برداشت کی، گرمی برداشت کی، تھکاوٹ برداشت کی، اور وہ بچہ آپ کے لیے دعا نہیں کر سکتا مغفرت کی، اور ہم اس وہم میں رہیں کہ ہمیں سکون مل جائے۔ نہیں میرے بھائیو، اگر مرنے کے بعد بھی ہمیں سکون چاہیے تو پھر اپنے بچوں کو دین کی طرف بھی ہمیں لے کے آنا پڑے گا۔ ہمارے بچے ایسے ہونے چاہیے کہ جو اللہ کے سامنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے اپنے والد کی قبر پہ کھڑے ہو کے یہ کہہ سکے اللہ میرے والد کی قبر کو منور فرما دے، اے اللہ میرے والد کی قبر کو وسیع فرما دے، اے اللہ میرے والد کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے۔ ایسی اولاد چھوڑ کر کے جائیے تاکہ قبر کے اندر بھی ہمیں سکون مل سکے۔ میرے بھائیو، ہم معاشرے سے بہت توقعات لگائی ہوئی ہیں، معاشرے سے بہت کچھ چاہتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم نے معاشرے کو کیا دیا ہے۔ اس لیے آج سے ہی اگر ہر شخص اپنی ذمہ داری قبول کر لے اور اپنی ذمہ داری کا احساس کر لے اور یہ سوچ لے کہ چلیں
یہ جس معاشرے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، جو ہماری زندگی کٹ جائے، ہماری یہ اولادیں، ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں ان کو ایسا معاشرہ نہیں ملنا چاہیے۔ تو ہر شخص اپنی ذمہ داری قبول کرے اور اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرے، اسلامی تربیت کرے، دینی تربیت کرے، ان کو دین کا علم سکھائے، ان کو دین کی طرف لے کے آئے۔ آپ بھی 5 وقت کی نماز پڑھے، اپنے بچے کو بھی 5 وقت کی نماز پڑھائے۔ میں سکول اور باقی تعلیم کا انکاری نہیں ہوں، جہاں آپ سکول کی تعلیم دیتے ہیں، دنیاوی تعلیم دیتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ بچے کو دین کی تعلیم بھی دیں، تاکہ یہ بچہ دیندار بنے۔ جو بچہ دیندار ہوگا وہ معاشرے کے اندر اصلاح کرنے والا بنتا ہے، وہ آپ کے لیے، ہمارے لیے مرنے کے بعد جو ہے وہ بہترین صدقہ جاریہ ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی اور قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب وما علی الا البلاغ۔